رضوان رضوی ادیب با کمال، سر سید ثانی اور ایک فکری طوفان۔ جب بھی ادب، سیاست اور سماجیات کی بات ہو تو ایک نام ہے جو تنہا اور اکیلا مکتب فکر بن کر ابھرتا ہے، وہ ہے رضوان رضوی۔ وہ محض ایک لائق تحسین شخصیت نہیں، بلکہ وہ ایک عہد تھے، دور تھے، زمانہ تھے۔ وہ قلم نہیں چلاتے تھے بلکہ روح میں سماجی فکر کی آگ لگا دیتے تھے۔ وہ تقریر نہیں کرتے تھے بلکہ سماج کی بند رگوں میں زندگی اور تابندگی کی حرارت پھونک دیتے تھے۔ ان کے الفاظ حروف سے زیادہ زخم رکھتے تھے اور ہر زخم سے ایک نئی بیدارگی جنم لیتی تھی۔ رضوی صاحب کا قلم ادب کے میدان میں تلوار سے بھی زیادہ تیز نکلا۔ ان کے جملے فقط لفاظی نہیں بلکہ سچائی کی قندیلیں ہیں۔ انہوں نے ادب کو خواص کی خوابگاہوں سے نکال کر عوام کی عدالت میں کھڑا کر دیا۔ وہ ادب برائے زندگی کے قائل اور معترف تھے۔ ان کے مضامین، ان کے تنقیدات اور تجزیے آج کے ادبی طبقے کو بے نقاب بھی کرتے ہیں اور آئینہ بھی دکھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اہل ادب ان سے خائف بھی تھے اور خاموش بھی، کیونکہ رضوان رضوی وہ سوال اٹھاتے، معاشرے کے وہ زخم کریدتے تھے اور وہ سماج کے برائی پر ادبی تحریر نوشت کرتے تھے کہ جن کا جواب اور قبول نظر کر لینا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ سر سید نے جو کام 19ویں صدی میں کیا تھا وہی خواب 21ویں صدی میں رضوان رضوی نے دیکھا۔ مسلمانوں کو جہالت سے نکال کر شعور کی روشنی میں لانا۔ وہ تعلیم کے بغیر قوم کو قبرستان اور تہذیب و ثقافت کے بغیر سماج کو شمشان گھاٹ سمجھتے تھے۔ ان کی ہر تحریر اور تقریر ایک پیغام ہے۔ علم کی گہرائی، سیاست کی چالاکی اور سماج کی نبض پر ہاتھ رکھنے کا فن ہر کسی کو نہیں آتا، لیکن رضوان رضوی نے نہ صرف ان سب پر عبور رکھتے تھے بلکہ ان کے بیچ ایک ایسی زنجیر بناتے تھے جس سے سچائی کی بجلی دوڑتی ہو۔ ان کے تبصرے نہ صرف سیاست دانوں کو نقاب اتارتے ہیں بلکہ عام انسانوں کو بھی اپنے حق کی پہچان بھی کراتے ہیں۔ ان کی باتوں میں صرف تنقید ہی نہیں بلکہ ایک لاحقہ بھی ہوتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے۔ وہ صرف سوال نہیں اٹھانا سکھائے بلکہ ایک صحیح سمت، صحیح جہت، صحیح کنارہ بھی دکھا کر چلے گئے۔ رضوی صاحب نے ادب کی دنیا میں مصلحت، خوشامد اور چاپلوسی کے بت توڑ دیے۔ وہ ادیب کو صرف خوبصورت اور مشہور کن لفظوں کا جادوگر نہیں بلکہ قوم و ملت کے مجاہد بھی سمجھتے تھے۔ انہوں نے ادب برائے ادب کو ادب برائے قوم میں بدل دیا۔ ان کی بے باک تنقیدوں، خالص نیت اور علم پر مبنی تحریروں اور تقریروں نے ایسے کئی چہرے کو ننگا اور برہنہ کر دیا کہ جنہوں نے علم و ادب کو ذاتی مفاد کا ہتھیار بنا رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اور اب بھی ان کا نام آتے ہی کئی محفلوں میں سکوت چھا جاتا ہے، کیونکہ وہ آئینہ تھے اور آئینہ ہر کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ رضوان رضوی صاحب نے زندگی بھر لفظوں سے جنگ لڑی۔ جہاں دوسروں نے ادب کو محفلوں کی زیبائش اور نمائش بنایا، وہاں رضوی صاحب نے اپنے ملت کے زخموں کا مرہم بنایا۔ انہوں نے قلم کو صرف روشنائی سے نہیں بلکہ اپنے خون جگر اور خون دل سے لکھا۔ رضوی صاحب ہمیں داغ غم مفارقت دے کر تو چلے گئے، لیکن اس کے لفظ آج بھی سانس لیتے ہیں۔ اس کی فکر
آج بھی جگر چیرتی ہے اور ان کی ایک ناگہانی سی آواز آج بھی ضمیر جھنجھوڑتی ہے۔ رضوان رضوی صاحب کا انتقال پرملال صرف ایک ادیب، مفکر یا دانشور کی رخصتی نہیں ہے، یہ ملت کے شعور کا وہ ستون کا گر جانا ہے جس پر کئی ذہنوں کی روشنی ٹکی ہوئی تھی۔ اللہ رضوان رضوی صاحب کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنت الفردوس میں مخصوص جگہ عطا فرما دے، اور ان کی خدمات، قربانیاں اور ان کی تحریر اور ان کی تقریر کو ہمارے لیے اور سارے عالم انسانیت کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمیں ان کے مشن کو، مقصد کو، مطلب کو، مفہوم کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔